السلام علیکم۔ اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے جب مدینہ شہر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جس کا نام ایوب تھا۔ ایوب بہت ہی ایماندار اور نیک دل انسان تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی دکان پر بہت کام کرتا، لوگوں کی مدد کرتا اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ اور سکون بھری تھی۔ ایوب کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام طلحہ تھا اور وہ ابھی جوان ہوا تھا۔ طلحہ اپنے والد سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں دنیا دیکھنے کا شوق بھی تھا۔ اکثر وہ اپنے والد سے کہتا، بابا میں دور دراز کے شہروں میں جا کر کاروبار کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایوب اپنے بیٹے کو اتنی دور بھیجنے سے ڈرتا تھا۔ ایک دن طلحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ملک شام کے شہر دمشق جاؤں گا، وہاں مجھے کرنے کے لیے اچھا کاروبار مل سکتا ہے۔ ایوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن انہوں نے سمجھایا کہ زندگی میں آگے بڑھنا ضروری ہے، اور ایوب نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے بیٹے کی حفاظت کرے۔ ایوب نے اپنی بچت میں سے کچھ رقم نکالی اور طلحہ کو سفر کے لیے دی۔ طلحہ نے اپنے والد سے وعدہ کیا کہ میں جلد واپس آؤں گا بابا، اور آپ کو فخر محسوس کرواؤں گا۔ ایوب نے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر مشکل میں اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اگلی صبح طلحہ ایک قافلے کے ساتھ دمشق شہر روانہ ہو گیا۔ ایوب اکیلا رہ گیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ روز 5 وقت کی نماز کے بعد وہ اپنے بیٹے کے لیے خاص دعائیں کرتا، دن بھر دکان میں کام کرتا اور رات کو اپنے چھوٹے سے گھر میں تنہائی محسوس کرتا۔ مدینے میں دن گزرتے چلے گئے اور تقریباً 6 مہینے ہو گئے، طلحہ کا کوئی پیغام نہیں آیا۔ ایوب فکر مند ہو گیا۔ لوگوں نے انہیں تسلی دی کہ بڑے شہروں میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، مگر ایوب کا دل کہتا کہ کچھ تو غلط ہے۔ پھر بھی وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا۔ ایک رات ایوب کو خواب میں ایک درخت نظر آیا جس کی ایک شاخ ٹوٹ کر گر گئی تھی، مگر اس میں سے نئی کوپلیں نکل رہی تھی۔ وہ پسینے میں ڈوبا ہوا جاگ اٹھا اور ایوب کے دل میں خوف سما گیا۔ یا اللہ میرے بیٹے کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ انہوں نے دعا کی اور صبح دیر تک جاگتا رہا۔ اگلی صبح ایوب اپنی دکان میں بیٹھا تھا جب ایک اجنبی اس کے پاس آیا اور بولا، کیا آپ ایوب ہیں، طلحہ کے والد؟ ایوب کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ جی ہاں میں ہی ایوب ہوں، اور کیا آپ کو میرے بیٹے کے بارے میں کچھ خبر ہے؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ اجنبی نے سر جھکا لیا اور کہا، میرا نام ترگت ہے اور میں دمشق سے آیا ہوں۔ اجنبی نے کہا، طلحہ میرا دوست بن گیا تھا، افسوس کی بات ہے کہ قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا۔ ایوب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرا بیٹا وہ زندہ ہے؟ انہوں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ترگت خاموش کھڑا رہا، جو سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ ایوب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ طلحہ ان کا اکلوتا بیٹا، ان کی امید تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بولے۔ ترگت نے ایک چھوٹا سا بٹوا نکالا اور کہا، یہ طلحہ کے پاس تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو یہ آپ تک پہنچا دوں۔ ایوب نے کانپتے ہاتھوں سے بٹوا لیا اور اپنے دل سے لگا لیا۔ ایوب اپنے گھر لوٹے تو ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تھامے بٹوے کو کھولا۔ اس میں طلحہ کی انگوٹھی، کچھ سکے اور ایک کاغذ تھا۔ کاغذ میں لکھا تھا کہ ابو اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو یہ جان لیں کہ
کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا، یہ میرا آخری پیغام ہے، لیکن آپ مایوس نہ ہوں، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ ایوب نے اس کاغذ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ گھر میں سناٹا تھا، بیٹے کی یادیں ہر کونے میں بسی تھیں۔ ترگت نے انہیں تسلی دی اور کہا وہ کچھ دن ان کے ساتھ رہے گا۔ ایوب نے ترگت کی اس مہربانی کا شکریہ ادا کیا۔ دن اور ہفتے بیتتے چلے گئے، ایوب کی آنکھیں اکثر نم رہتی۔ مسجد میں لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے۔ ترگت اپنی دکان پر ان کی مدد کرنے لگا۔ وہ بھی تاجر تھا اور ایوب کو اپنے تجربے سناتا۔ اس کی باتوں میں حکمت تھی۔ دھیرے دھیرے ایوب کا دل ہلکا ہونے لگا۔ ایک رات ترگت نے ایوب سے کہا، میرے بھائی، مصیبت میں صبر کرنا ہی ایمان ہے۔ میں نے بھی اپنا سب کچھ کھو دیا، میرا پورا خاندان ایک طوفان میں ہلاک ہو گیا، پھر بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ بڑی حکمت والا ہے، اس کی ہر تدبیر میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ ایوب اور ترگت کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ دونوں مل کر دکان چلاتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ ترگت کے پاس تجارت کے نئے طریقے تھے۔ ایوب کی چھوٹی سی دکان میں اب نئی چیزیں آنے لگی تھیں، لوگوں کی دلچسپی بڑھنے لگی تھی اور ان کا کاروبار پھلنے پھولنے لگا تھا۔ ایوب کے دل میں ترگت کے لیے عزت بڑھتی چلی گئی۔ ایوب نے ایک دن ترگت کو تجویز دی کہ میرے دوست، مجھے لگتا ہے اب ہمیں کاروبار بڑھانا چاہیے۔ میرے پاس کچھ بچت ہے اور آپ کے پاس تجربہ، ہم دونوں مل کر ایک بڑی دکان کھول سکتے ہیں۔ ایوب نے سوچا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد ایوب اور ترگت نے مدینے کے بازار میں ایک بڑی سی دکان کھولی۔ ترگت کے تعلقات کی وجہ سے دور دراز سے سامان آنا شروع ہو گیا۔ وہ دونوں مل کر محنت کرتے، رات کو حساب لگاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایوب کے دل سے دھیرے دھیرے بیٹے کا غم دور ہونے لگا۔ ایک دن ترگت نے کہا، ایوب بھائی، ہمیں شام جانا چاہیے، وہاں تجارت کے بہت موقع ہیں۔ ایوب کا دل دھڑک اٹھا، شام؟ لیکن میرے بیٹے نے وہیں جان گنوائی تھی۔ ترگت نے انہیں سمجھایا کہ میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا جہاں طلحہ آخری بار تھا، آپ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھ سکیں گے۔ ایوب کو ترگت کی بات مزید اچھی لگی۔ اس نے کہا، آپ اس طرح اس کی قبر پر بھی جا سکتے ہیں اور فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایوب کو ترگت کی بات اچھی لگی کہ شاید یہ ان کے بیٹے سے آخری ملاقات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ دونوں نے سفر کی تیاری شروع کر لی۔ ایوب کو اپنا وہ خواب یاد آیا جس میں سفر کے دوران سب سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا کہ ٹوٹی ہوئی شاخ سے نئی کونپلیں نکل رہی ہیں۔ سفر کے دن سے پہلے ایوب نے طلحہ کا بٹوا پھر سے کھولا، اس میں سے کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور طلحہ کی تحریر کو پڑھا اور آنسو بہائے۔ لیکن اس بار ان کے آنسوؤں میں شکر گزاری تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، پھر واپس لے لیا اور اب بھائی جیسا دوست دیا ہے۔ بے شک اللہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور پھر وہ سو گئے صبح کے انتظار میں۔ اگلی صبح ایوب اور ترگت نے مدینے سے شام کا سفر شروع کیا۔ وہ ایک بڑے قافلے کے ساتھ تھے جس میں کئی تاجر شامل تھے۔ ایوب کے دل میں خوف اور امید دونوں تھے۔ سفر کے دوران ترگت اکثر کہتا، ہمارا رب ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کے ہر فیصلے میں بہترائی ہے۔ راستے میں ایوب نے دیکھا کہ ترگت کتنا ماہر تاجر ہے۔ وہ کئی جگہ رکتے اور ترگت ہر جگہ مقامی لوگوں سے رک کر تجارت کے نئے موقع تلاش کرتا۔ ایوب نے کہا، ترگت بھائی، آپ میں ایک خاص صلاحیت ہے۔ ترگت نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، میں تو بس ذریعہ بنتا ہوں۔ سفر کے تیسرے دن آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ قافلے کا سردار پریشان ہو گیا۔ ترگت نے ایوب سے کہا کہ بارش شروع ہونے والی ہے
اور آگے کا راستہ خطرناک ہو جائے گا۔ میں اس راستے سے واقف ہوں، یہاں ایک غار ہے جہاں ہم پناہ لے سکتے ہیں۔ ترگت کی رہنمائی میں قافلہ ایک پہاڑ کے راستے سے گزر کر غار تک پہنچ گیا۔ بارش زور و شور سے شروع ہو گئی۔ غار میں پناہ لیتے ہوئے ایوب نے پوچھا، آپ کو اس راستے کے بارے میں کیسے معلوم تھا؟ ترگت مسکرایا اور بولا، پچھلی بار جب میں یہاں آیا تھا تو تب دیکھا تھا۔ رات کو آگ کے پاس بیٹھے ہوئے ترگت نے ایوب کو اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ میرا بچپن بہت مشکل تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والدین گزر گئے تھے۔ میں نے بہت محنت کی اور اللہ نے مجھے کامیابی دی۔ ایوب نے کہا، ترگت کی ہمت اور صبر کی داد دی۔ اگلی صبح بارش رک چکی تھی اور پھر وہ دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک گاؤں پر رکے جہاں ایک بوڑھا آدمی بیمار تھا۔ ترگت نے اپنے بیگ سے کچھ جڑی بوٹیاں نکالیں اور اس بوڑھے کو دے دیں اور کہا، یہ آپ کا بخار کم کر دے گی۔ ایوب حیران رہ گیا اور کہا کہ ترگت بھائی، آپ کو طب کا بھی علم ہے؟ ترگت نے جواب دیا کہ تھوڑا بہت ہے اور یہ اکثر سفر میں کام آتا ہے۔ گاؤں والوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور راستے کی جانکاری دی۔ ایوب نے ترگت کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، سفر میں مدد کرنا ثواب ہے اور اکثر یہی ہماری مدد کا سبب بنتا ہے۔ 7 دن کے سفر کے بعد وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں 2 راستے ملتے تھے۔ قافلے کا سردار آگے والے راستے پر جانا چاہتا تھا۔ ترگت نے مخالفت کی کہ میرے دوست، یہ راستہ زیادہ خطرناک ہے، ڈاکو وہاں گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سردار نے زور دیا کہ مگر یہ چھوٹا راستہ ہے۔ ایوب نے دیکھا کہ ترگت کی آنکھوں میں فکر ہے۔ ایوب نے آہستگی سے پوچھا، کیا یہی وہ راستہ ہے جہاں ڈاکوؤں نے میرے بیٹے کے قافلے پر حملہ کیا تھا؟ ترگت نے سر ہلا دیا اور کہا، ہاں یہی وہ راستہ ہے۔ ترگت نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے۔ ایوب کو اپنے دوست کی فکر میں محبت محسوس ہوئی۔ آخرکار قافلے نے ترگت کی بات مان لی اور دوسرے راستے سے چلے گئے۔ راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا جو دوسری طرف سے آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ پہلے راستے پر ڈاکوؤں نے ایک قافلے پر حملہ کیا ہے۔ ایوب نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا، بے شک اللہ بڑی حکمت والا ہے، اس نے ہمیں ترگت جیسا دوست دے کر بچا لیا۔ 2 ہفتوں کے سفر کے بعد ایوب اور ترگت آخرکار دمشق پہنچ ہی گئے۔ شہر کا منظر دیکھ کر ایوب کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہوں نے نرم آواز میں کہا، میرا بیٹا یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ ترگت نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، آئیے پہلے آرام کرتے ہیں، پھر طلحہ کے بارے میں پتہ لگائیں گے۔ دمشق کے بازار کے قریب ایک جگہ دونوں نے آرام کیا۔ صبح ہوتے ہی ترگت ایوب کو ایک پرانے مکان کی طرف لے گیا۔ ترگت نے بتایا کہ یہاں طلحہ رہتا تھا جب اس پر حملہ ہوا تھا۔ ایوب کے قدم وہیں رک گئے اور وہ آنکھیں بھر آئیں۔ پھر انہوں نے اللہ کا نام لیا اور مکان میں سے ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ ترگت نے انہیں سلام کیا اور کہا، ام خالد، یہ ایوب ہیں، طلحہ کے والد۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ آپ پر رحم کرے، طلحہ بہت اچھا لڑکا تھا، میں نے اسے اپنے بیٹے کی طرح رکھا تھا۔ ام خالد نے بتایا، طلحہ نے اس کے گھر میں ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا اور وہ روزانہ بازار جاتا تھا۔ ایک دن وہ گیا اور واپس نہیں آیا۔ میں نے اس کو بہت تلاش کیا، لیکن لوگوں نے کہا کہ اس کے قافلے پر حملہ ہوا تھا۔ ایوب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ کہاں دفن ہوا؟ ام خالد نے آ کر کہا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہاڑی کے قریب دفن ہے، لیکن کوئی یقین نہیں جانتا۔ ترگت نے کہا کہ ہم معلوم کر لیں گے۔
خالد نے طلحہ کا ایک چھوٹا سا صندوق نکالا اور کہا، یہ طلحہ کا تھا، میں آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ صندوق میں طلحہ کی کچھ چیزیں تھیں، ایک کتاب، کچھ کپڑے اور ایک وہ خط جس پر لکھا تھا ابو کے نام۔ ایوب نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس میں لکھا تھا، ابو، میں اتر کی طرف ایک نئے شہر جا رہا ہوں جہاں زیادہ منافع ہے، فکر نہ کریں، اللہ میرا حافظ ہے۔ ایوب حیران رہ گیا اور سوچنے لگا، یہ خط تو اس واقعے سے پہلے کا ہے جس میں میرا بیٹا، اور پھر ان کی آواز رک گئی۔ ترگت نے ان کے ہاتھ سے خط لے کر پڑھا اور کہا، یہ تاریخ تو اسی دن کی ہے جب اس پر حملہ ہوا تھا۔ ایوب کے ذہن میں سوال اٹھے کہ کیا طلحہ اس شہر تک پہنچا ہوگا یا وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ ترگت نے کہا، ایوب، مجھے افسوس ہے لیکن یہ امید رکھنا ٹھیک نہیں، اس واقعے کو بہت وقت گزر چکا تھا۔ ایوب نے سر ہلایا، مگر ان کے دل میں ایک امید کی چنگاری جاگ اٹھی تھی۔ انہوں نے خالد سے پوچھا کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ وہ کس شہر کا ذکر کرتا تھا؟ حلب۔ خالد نے کہا، وہ حلب شہر کے بارے میں بات کرتا تھا، وہاں قیمتی کپڑے ملتے ہیں۔ ایوب نے ترگت کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں حلب جانا چاہتا ہوں۔ ترگت نے اعتراض کیا کہ ایوب، یہ خطرناک ہے، آپ ایک خواب کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ایوب نے کہا، نہیں، یہ خواب نہیں، یہ ایک باپ کا دل ہے۔ ایوب نے کہا، میں نے 30 سال اپنے بیٹے کو پالا اور اگر ذرا سی بھی امید ہے تو میں اسے ضرور ڈھونڈوں گا۔ ترگت نے کچھ سوچا اور پھر سر ہلایا اور کہا کہ ہم حلب جائیں گے، لیکن ہمیں پہلے دمشق میں اپنا کام پورا کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد جائیں گے۔ اگلے کچھ دنوں میں ترگت اور ایوب نے دمشق کے بازار میں اپنا سامان فروخت کیا اور انہیں ایک اچھا منافع ہوا۔ ہر شام ایوب طلحہ کا خط پڑھتا اور یہی سوچتا کہ کیا اس کا بیٹا زندہ ہو سکتا ہے۔ ترگت کو اس بات کا یقین نہیں تھا، لیکن وہ ایوب کے ساتھ جانے کو تیار تھا۔ عثمان نے بتایا کہ حلب کا سفر آسان نہیں ہے، راستے میں کئی خطرے ہیں اور اتر کی طرف سردی بھی زیادہ ہے۔ ایوب مسکرایا اور بولا، میرے دوست، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر وہ چاہے تو ہمیں آسان راستہ دکھا دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بڑی حکمت والا ہے۔ دمشق سے حلب کا سفر شروع کرنے سے پہلے ایوب اور ترگت نے ایک قافلے سے بات کی جو اتر کی جانب جا رہا تھا۔ قافلے کا سردار عبداللہ ایک مشہور تاجر تھا۔ عبداللہ نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن ہم 2 دن بعد روانہ ہوں گے۔ ایوب بہت بے چین تھا، لیکن انتظار کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان 2 دنوں میں وہ دمشق کی مسجدوں میں گئے اور اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کی۔ ترگت نے بازار سے سفر کی ضروری چیزیں خریدی اور حلب کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ روانگی کے دن آسمان صاف تھا۔ قافلے میں 30 تاجر اور 40 اونٹ تھے۔ عبداللہ نے ایوب سے کہا کہ حلب دمشق سے دگنا بڑا شہر ہے، وہاں کئی بازار ہیں، آپ کے بیٹے کو ڈھونڈنا آسان نہیں ہوگا۔ ایوب نے جواب دیا کہ میں ہر گلی میں اسے ڈھونڈوں گا۔ سفر مشکل تھا، راستے میں پہاڑی سلسلے اور گہری وادیاں تھیں۔ ایک رات جب وہ وادی میں رکے، اچانک آندھی آ گئی، خیمے اڑنے لگے اور سامان بکھرنے لگا۔ ترگت اور ایوب نے سب کی مدد کی اور عبداللہ نے ان کی ہمت کی تعریف کی۔ آندھی کے بعد ایک نوجوان تاجر سفیان بیمار ہو گیا، اسے بخار تھا اور وہ بہت کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ ترگت نے اپنی جڑی بوٹیاں نکالیں اور اس کا علاج کیا۔ ایوب نے ساری رات اس کی دیکھ بھال کی اور سفیان کی حالت دھیرے دھیرے بہتر ہونے لگی۔ سفیان نے ترگت کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ نے میری جان بچائی ہے،
میں حلب کا رہنے والا ہوں اور وہاں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں۔ ایوب کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کپڑے کا کاروبار؟ میرا بیٹا طلحہ بھی حلب میں کپڑوں کا کاروبار کرنے گیا تھا، کیا آپ نے کبھی اس کا نام سنا ہے؟ سفیان نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، طلحہ؟ ہاں، میں نے ایک طلحہ کے بارے میں سنا ہے جو لگ بھگ 1 سال پہلے حلب آیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دمشق سے تھا۔ وہ ایک امیر تاجر کے ساتھ کام کرتا ہے جسے کامران کہتے ہیں۔ ایوب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایوب نے پوچھا کہ کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے؟ سفیان نے جواب دیا کہ میں اسے شخصی طور پر نہیں جانتا، مگر حلب پہنچتے ہی میں آپ کو کامران سے ملوا سکتا ہوں۔ ایوب نے ترگت کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں امید کی چمک تھی۔ 2 دن بعد قافلہ حلب پہنچ گیا۔ شہر کا نظارہ حیران کرنے والا تھا۔ اونچی اونچی عمارتیں، رنگ برنگے بازار اور ہر طرف رونق۔ ایوب کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ سفیان نے وعدہ کیا کہ کل صبح میں آپ کو کامران کے پاس لے جاؤں گا۔ رات بھر ایوب سو نہ سکا، بس دعائیں کرتا رہا۔ اگلی صبح سفیان نے انہیں ایک بڑی حویلی میں لے گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ عمران کا گھر ہے۔ ایوب اور ترگت دونوں نے ایک گہری سانس لی۔ ایک نوکر نے اندر بلایا۔ حویلی کے صحن میں پہنچتے ہی ایوب رک گیا۔ دور ایک شخص کھڑا تھا جس کی پیٹھ ان کی طرف تھی۔ یہ کامران ہے، سفیان نے کہا۔ ایوب آگے بڑھے، دل میں دعا کرتے ہوئے۔ جب وہ قریب پہنچے تو کامران مڑا۔ ایوب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے جو شخص کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ترگت تھا، وہی ترگت جو ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ترگت؟ ایوب کی زبان لڑکھڑا گئی۔ تم کامران ہو؟ یعنی ترگت؟ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں ایوب بھائی، میں ہی کامران ہوں، مگر تم نے کہا تھا۔ کامران نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا اور کہا کہ آپ کے سوالوں کو جواب ملیں گے، پہلے میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ کامران نے اشارہ کیا اور ایک نوجوان باہر آیا۔ وہ لمبا، تندرست اور خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل ایوب جیسی تھیں۔ ایوب کے قدم لڑکھڑا گئے۔ طلحہ؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ابو! نوجوان چلایا اور دوڑ کر ایوب سے لپٹ گیا۔ ایوب پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ جب جذبات کچھ کم ہوئے، سب لوگ بیٹھ گئے۔ طلحہ نے بتایا، ابو، جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا تو میں زخمی ہو گیا تھا۔ کامران بھائی نے مجھے بچایا اور یہاں اپنے گھر لائے۔ میں بہت کمزور تھا اور یادداشت کھو بیٹھا تھا۔ مہینوں تک میں بیمار رہا۔ کامران نے آگے کہا، جب طلحہ کی حالت ٹھیک ہوئی تو اس نے اپنا نام تو بتایا، لیکن اسے گھر کا پتہ یاد نہیں تھا۔ میں نے اس کی مدد کی اور اسے تجارت سکھائی۔ جب اس کی یادداشت لوٹی تو میں نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ دمشق جا کر پتہ چلا کہ آپ مدینے میں ہیں، تو تم مدینے آئے اور میرے دوست بن گئے۔ ایوب نے حیرانی سے پوچھا، سیدھی طرح کیوں نہیں بتایا کہ میرا بیٹا زندہ ہے؟ کامران نے کہا، میں آپ کو صدمے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ طلحہ واقعی آپ کا بیٹا ہے۔ میں خود دیکھنا چاہتا تھا۔ طلحہ نے اپنے والد کا ہاتھ تھاما۔ ابو، کامران بھائی نے آپ کو دمشق لانے کی تیاریاں کی تھیں تاکہ آپ مجھ سے مل سکیں۔ اگر وہ سیدھے بتاتے تو آپ یقین نہ کرتے یا راستے میں کچھ ہو جاتا۔ انہوں نے حکمت سے کام لیا، جیسے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ایوب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اللہ اکبر! انہوں نے کہا، میں اپنے بیٹے کو کھو کر روتا رہا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ میرے لیے
کیا تدبیر کر رہا ہے۔ میرا بیٹا زندہ ہے، میرا کاروبار پھل پھول رہا ہے اور مجھے ایک اور بیٹا مل گیا۔ بے شک اللہ بہت حکمت والا ہے۔ اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔